میں نے آپ کو ایک ہدایت کی تھی، اتنی آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ وہ ہدایت یہ تھی کہ جب بھی آپ سبق پڑھنا شروع کریں تو اس سے پہلے درود السلام اس کا بیت کریں، اس کی بڑی برکات ہیں، تو اسی برکت کے حصول کے لیے ایک مرتبہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا جی، سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آج ہم پڑھیں گے تولد شریف کے وقت خوارق۔ خارق کی جمع ہے۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہماری سوچ اور ہماری سمجھ کے مطابق ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن تک ہماری سمجھ نہیں پہنچتی لیکن وہ ہوتے ہیں۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر یہ درمیان والے آلے نہ ہوں تو میری آواز باہر گلی تک نہیں پہنچتی۔ اسپیکر میں بولوں گا تو پہنچے گی، وہ تو ایک طریقہ ہے، لیکن اسپیکر کے بغیر اگر وہاں پہنچ رہی ہے تو یہ عادت کے خلاف بات ہے، پھر میری تو نہیں پہنچی۔ آج کل یہ موبائل کا سلسلہ ہے، اس سے زیادہ بہتر سمجھ آ رہی ہے، اس کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ موبائل ایجاد نہیں ہوئی تھے، اور اس وقت ایسے امور انجام تو شروع سے پا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کی تو اللہ کے حکم سے سب کو آواز دی، پہاڑوں پر چڑھ کے کہہ رہے ہیں میری آواز کہاں تک جائے گی؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے آواز پہنچے گی یہاں تک، جس نے قیامت تک اس گھر کی حاضری دینی ہوگی اس تک آواز میں پہنچاؤں گا، چاہے وہ اس وقت دنیا میں ہے، چاہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، چاہے اپنے باپ کی پیٹھ میں ہے، چاہے پیچھے عالم ارواح میں روح کی دنیا میں، آواز اس سے پہنچے گی، بلکہ وہ جواب بھی دے گا، اور جتنا جواب دے گا اتنا حاضری اس کی ادھر ہوگی۔ میرے ابراہیم کو آواز تو لگا۔ تو اب ہم اس موبائل کے ذریعے یا باقی آلات کے ذریعے اپنی آواز دور پہنچا سکتے ہیں، آج 2025 میں بھی اسی لحاظ سے، لیکن ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم آواز لگا رہے ہیں بغیر کسی آلے کے، آواز سب تک پہنچ رہی ہے۔ عقل نہیں مانتی لیکن ماننا پڑتا ہے کہ ایمان اسی کا نام ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں خرق عادت۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعہ شریف پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی شریف، دور ایک مقام پہ آپ نے ایک لشکر بھیجا ہوا ہے، حضرت ساریہ اس کے ہیں سپہ سالار۔ آپ عین خطبے کے دوران آپ نے آواز لگائی یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لے، پہاڑ کی پناہ لے۔ ساریہ کو وہاں آواز پہنچ گئی، ساریہ نے اپنے لشکر کو ہٹایا اور فوراً پہاڑ کی پناہ لے کے پھر دشمن دیکھا تو پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو رہا تھا۔ 3 دن یا کتنے دن کے بعد جب ادھر سے قاصد آیا کہ جی ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے، تو لوگوں نے پوچھا، ادھر حضرت عمر فاروق کی آواز سننے والے لوگ ادھر جو جمعہ پڑھنے والے تھے انہوں نے بھی سوال کیا آپ سے یا جس طرح بھی، تو لیکن وہ بندہ آیا تو اس نے کہا جی ہم بالکل شکست کے دہانے پہ پہنچ چکے تھے، اچانک ہمارے سربراہ سالار کو حضرت عمر فاروق کی آواز میں ایک آواز آئی جس میں یہ کہا جا رہا تھا یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لے۔ جیسے ہی ہمارے سپہ سالار نے ہمیں پہاڑ کی پناہ لینے کا حکم دیا، ہم دشمن کے آگے ڈٹ گئے اور دشمن کو شکست دے دی۔ تو ادھر کے لوگوں نے پوچھا کہ وقت کون سا تھا؟ انہوں نے کہا جی وقت جمعے کا دن تھا اور عین خطبے کا ٹائم تھا۔ انہوں نے کہا بالکل اسی وقت عمر فاروق نے ادھر آواز لگائی تھی، یعنی ان کی نگاہ بھی وہاں تک کام کر رہی ہے۔ مجھے تو اس دیوار کے بارے کچھ نہیں پتہ، ہم تو کیمرے کی مدد سے آپ سے مخاطب ہیں، چلو آپ ادھر موجود ہیں، لیکن باقی لوگوں سے دنیا بھر میں ہماری آنکھ اس سے آگے نہیں دیکھ رہی، ٹھیک، ہماری آواز اس دیوار سے پرے نہیں جا رہی، بہت کم جا رہی ہے، اور باقی دنیا میں جانا اور لیکن اللہ تعالیٰ ان آلات کے بغیر قادر قدیر ہے، وہ اپنے بندوں کی آواز پہنچاتا ہے، ان کی نگاہ بھی۔ یہ اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ تمہید کے طور پہ عرض کیا ہے ایک لفظ کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا
یا ہو رہا ہے یا آگے ہوگا ان چیزوں کے علاوہ، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں خرق عادت۔ اور کچھ ایسے ہی امور جیسا کہ میں نے 2 حوالے دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے آگے پیچھے بھی ہوئی ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ خوارق۔ تولد شریف کے وقت خوارق، خاص اس وقت پڑھتے ہیں جی۔ تولد شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب اور خارق عادت۔ خارق عادت مطلب ایک تو ہے نا موافق عادت، اور ایک ہے مخالف عادت، تو مخالف کو ہی آپ خارق کہہ لیں۔ امور ظاہر ہوئی ہے تاکہ آپ کی نبوت کی بنیاد پڑ جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں، اور ان کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تشریف آوری ہوئی تو اسی وقت آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں خرج منی نور، میرے اس نور محمدی کی پیدائش کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور چمک اٹھی، ایسی چمک آئی کہ میں نے، دوسری روایت میں آتا ہے، بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ بصرہ دور ہے، آپ مکہ شریف میں تھے، لیکن سارے حجابات بھی ہٹ گئے، روشنی بھی وہاں تک پہنچ گئی۔ تو یہ اس کی بات ہے۔ حرم شریف کی پست کہتے ہیں نیچے والی، ایک ہوتا ہے بلند اور ایک ہوتا ہے پست، اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایسا نور تشریف فرما ہوا کہ مکہ مشرفہ کے رہنے والوں کو ملک شام کے کیسری محل نظر آنے لگے۔ اچھا، والدہ ماجد فرماتی ہیں مجھے، یہاں انہوں نے باقی لوگوں کا بھی کہہ دیا، شیاطین پہلے آسمانوں پر جاتے، ٹھیک ہے، شیطان کو ادھر سے نکال تو دیا تھا جنت سے، لیکن آسمانوں تک پھر بھی اس کی رسائی تھی۔ آقا علیہ السلام کی ولادت شریف سے پہلے کی بات ہے۔ جب آپ کی ولادت شریف ہوئی تو پھر شیطان جو آسمانوں تک جاتے تھے اور ادھر فرشتے آپس میں جو ان کی بات چیت ہوتی تھی، تجھے یہ حکم ہوا ہے، مجھے یہ حکم ہوا ہے، میں نے یہ کام کر، تو یہ سن لیتا تھا، یہ پہلے بھی ادھر چونکہ رہ چکا ہے تو ان کا واقف تھا، اللہ نے پھر اس کو طاقت دی، وہاں تک یہ جاتا تھا، اور واپس آ کے یہ جو ادھر کائن نجومی یہ جو حساب لگانے والے ہیں شریعت کے خلاف، ان کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی، ان کو آ کے وہ ایک بات بتاتا تھا، وہ تو سچی ہوتی تھی، اور باقی وہ اس کو 99 اور بھی جھوٹ ملا کے بتاتا تھا، تو کوئی ایک جو سچی ہوتی تھی وہ جس پر لگ جاتی تھی کہتا تھا بس میرا تو سب کو یہی ہے۔ یہاں سے لوگ گمراہ ہو رہے تھے۔ تو یہ چیز شیطان کا وہاں جانا، فرشتوں کی بات چیت سننا، اور پھر آ کے کائنوں اور نجومیوں کو بتانا، یہ بھی آقا علیہ السلام کی ولادت شریف کے لمحے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ اب بھی وہ کوشش کرتا ہے، اب بھی وہ کوشش کرتا ہے، جاتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے، کبھی آپ نے دیکھا ہے، غور کرنا، آپ کھلے آسمان کے تلے لیٹے ہو نا، تو ستارے ہوں تو ایک ستارہ چھوٹتا ہے اور دور تک بڑی تیزی سے جاتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ یہ ایسے نہیں جاتا، یہ ادھر سے شیطان جاتا ہے۔ کچھ جگہوں میں تو ایسے بھی آیا ہے کہ یہ ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، دوسرا اس کے کاندھے پر ایسے کرتے کرتے اوپر تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم تو ایسے کھڑے ہوتے تھوڑی اوپر جا کے گر جاتے ہیں، بلکہ پہلے بھی گر جاتے ہیں، لیکن اس کو ہے طاقت ادھر۔ تو وہ ستارہ اسے شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں، وہ لگتا ہے اس کو تھپڑ کے طور پہ، اور اس کی پھٹکار اتنی سخت ہوتی ہے کہ یہ اس کی ٹیسٹ بہت محسوس کرتا ہے، لیکن ادھر فرشتوں کی گفتگو تک پہنچ سکتا، کوشش تو اس نے کرنی ہے نا، پھر اس نے یہ وقت لیا ہوا ہے، تو یہ اس دن ختم ہو گیا۔ آگے جی، اب آسمانوں میں آنا جانا بند ہو گیا، آسمانوں کی حفاظت نیچے آیا بھی ہے، شہاب ثاقب سے کر دی، یہ وہی شہاب ثاقب، یہ سورہ الصافات میں یہ لفظ آیا بھی ہے، فاتبعہ شہاب ثاقب، شیطان کا ذکر بھی ساتھ ہے۔ اسی طرح وحی اور غیر وحی میں خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ ہوتا، اندیشہ جاتا رہا، ظاہر ہے یہ ادھر جائے گا نہیں تو بات آئے گی نہیں۔ شہر مدائن یا مدین میں محلے کس طرح پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے، اس میں اشارہ تھا کہ اس کے 14 بادشاہ اور ہوں گے، پھر ان کی سلطنت ختم۔ وہ 14 بادشاہ کو چند سالوں میں ہی لڑ بھڑ کے وہ ختم ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کے پاس عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ سلطنت آ گئی۔
فارس کے آتش کدے، کیونکہ جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے نا وہ دیے جلاتے تھے، ٹھیک ہے، تو بہت عرصے سے وہ آگ جل رہی تھی، لیکن جب آقا علیہ السلام کی ولادت شریف کا لمحہ آیا تو وہ آگ خود بخود بجھ گئی، اور اس کے بعد باوجود کوشش کے جلانے کے وہ نہیں چلی۔ بحیرہ ساوا جو ہمدان اور کم ایران میں اس وقت کم کے رہنے والے کو کم ہی کہتے ہیں، کے درمیان 6 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا ایک بحیرہ تھا، یہ بحیرہ آپ اسے کہیں، چھوٹا سمندر جسے کہتے ہیں، بحیرہ نہیں بحیرہ، یہ درستگی کا ہے جی، یہ جس کے کناروں پر شرک اور بت پرستی ہوا کرتی تھی، یکا یک بالکل خشک ہو گیا 6 میل لمبا اور چوڑا، پانی سے لبالب بھرا ہوا، وہ خشک ہو گیا کیونکہ اس کے کناروں پر ہوتی تھی بت پرستی۔ وادی ساوا شام اور کوفہ کے درمیان یہ ایک وادی ہے کہ ندی جو بالکل خشک پڑی تھی لبالب بھرنے لگ گئی۔ اب ایک طرف دریا کو خشک کیا جا رہا ہے، ایک طرف اس کو خشک کو جناب پانی سے بھرا جا رہا ہے، یہ بس ایک نشانی کے طور پہ کہ کچھ نیا ہوا ہے اور بہت خاص ہوا ہے، اور ہوا کیوں ہے کہ اس آنے والی ہستی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ بڑی خاص ہستی۔ آگے ہے جی لفظ ہے، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ سامنے لکھا ہوا ہے، میرے منہ پر نہیں، دیکھیں آپ اپنی استعداد کے مطابق اس کو کیا پڑھیں گے؟ ہاں جی، ہم دعات پڑھ دیتے ہیں تو چلیں۔ قرآن پاک میں ہے رضاعت، ٹھیک ہے، 4 پارے کی بالکل آخر ہے، تو اسی کا ہم تتبع کرتے ہوئے اس کو رضاعت پڑھتے ہیں۔ رضاعت کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانا، ٹھیک ہے۔ مرضعہ 17ویں پارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ الحج کے بالکل آغاز میں، دودھ پلانے والی کون ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے یا دائیہ ہوتی ہے؟ آقا علیہ السلام جس علاقے میں تشریف فرما ہوئے تھے وہاں یہ اصول تھا، دستور تھا، ایک روایت تھی کہ پہلے تو کچھ مہینے والدہ ہی کا دودھ ہوتا تھا، اس کے بعد پھر مکہ کی جو عورتیں ہیں وہ اپنے بچوں کو کھلے گاؤں میں نا، وہاں سے کچھ عورتیں آتی تھیں تو ان کے پاس مطلب دودھ کا سلسلہ ہوتا تھا، ان کے بچے بھی ہوتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ بھیج دیتی تھیں، جس سے وہ اصلی جو ایک اپنے علاقے کا وہ ایک پلنا اور بڑھنا ہے نا وہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو شہر ہے، یہاں تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، تو پھر وہ زبان بھی اور وہ باقی بھی سارا بڑھنا دوسرا تیسرا وہ ممکن نہیں تھا، تو یہ پھر بچے کو ادھر بھیج دیتی تھیں تاکہ ان میں ان کی جو اصلیت ہے وہ باقی رہے، ٹھیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے کئی دن دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی آزاد کی ہوئی لونڈی سویبہ نے چند روز ایسا ہی کیا، بعد ازاں حلیمہ سعدیہ نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی۔ حلیمہ سعدیہ میرا آقا علیہ السلام کی مشہور و معروف دائیہ ہے۔ قریش میں دستور تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، شہر کے لوگ اپنے شیر خوار بچوں کو، شیر کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، دودھ، شیر خوار دودھ پینے والا، ویسے تو خوار کھانا بھی شاید ہو سکتا ہے لیکن یہاں کھانا نہیں ہے پھر پینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم شیرہ نہیں اب کہتے، ہم شیرہ کیوں اسے کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں ہم شیرہ؟ ہم شیرہ کسے کہتے ہیں؟ حلوے کو، مجھے آ گئی، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ کسی نے کہا تھا کہ میری فیملی کو امریکہ بھیج دیں، پورے گاؤں میں کسی کو نہیں پتہ تھا، پھر بتایا گیا کہ یہ کسی جاننے والے نے کہ یہ رضائی کو کہتے ہیں، حلوے کو نہیں، اللہ کے پیارے بہن کو کہتے ہیں، اس کو الملح فی الطعام المزاح فی الکلام، ویسے تو مزاح ٹھیک نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے نبی کی ذکر ہے، لیکن اتنا کہ جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے، آپ کی توجہ کے لیے میں نے یہ بات کر دی ہے، اللہ معاف کرے، بہن کو کہتے ہیں۔ تو شیر دودھ
ہمشیرہ ساتھ دودھ پینے والی، ٹھیک ہے، مولویوں کو حلوہ ہی یاد رہتا تھا بلی کے خواب میں. اچھا، شیرخوار بچوں کو بدوی آبادی میں بھیج دیا کرتے تھے. بدوی، بدو، پینڈو، دیہاتی، گنوار. تاکہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت اور عرب کی خالص خصوصیات حاصل کریں. ٹھیٹھ جو ان کی زبان ہے اور ٹھیٹھ جو ان کا ماحول ہے عرب کا، وہ حاصل کریں. سبحان. اور مدت رضاعت یا رضاعت ختم ہونے پر پھر عوضانہ دیتے تھے، جو بھی اس کے بدلے میں مقرر ہوتا تھا وہ دیتے تھے. اس لیے نواح مکہ میں، نواح کہتے ہیں قرب و جوار، ٹھیک ہے، گرد و نواح نہیں آپ کہتے، گرد اور نواح ایک ہی چیز ہے. نواح مکہ کے قبائل کی بدوی عورتیں سال میں 2 دفعہ، ایک مرتبہ بہار کے موسم میں اور ایک مرتبہ خریف کے موسم میں، ٹھیک ہے. بہار کہتے ہیں، بہار کا موسم تو آج بھی بہار ہی کہلاتا ہے. خریف کے موسم کو کیا کہتے ہیں؟ خزاں کا موسم. ہاڑی تھے ساونی آپ کی زبان میں. اچھا، اس مرتبہ جو دائیاں آ رہی ہیں آقا علیہ السلام کو جو لینے والی بھی شامل ہے، یہ کون سے موسم میں آئی تھی، بہار کے کہ خریف کے؟ پچھلے سبق میں نے آپ کو پڑھایا تھا. آج کون سا مہینے کی آخری تاریخ ہے؟ سفر کی. سفر کی آج کیا ہے؟ 30 سفر المظفر 1447 ہجری. اور کل کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، آپ ٹھیک بتایا. کل کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے؟ ربیع الاول. تو بھائی ربیع میں، خریف میں نہیں. خزاں کے موسم میں کیوں آئے؟ میرے آقا علیہ السلام تو سارے جہانوں کی بہار ہیں، آپ تو بہار میں تشریف لائے. اور میں شعر بھی آپ کو سنایا تھا، ربیع فی ربیع فی ربیع. اچھا، مدت رضاعت ختم ہونے پہ وہ ہو جایا کرتا تھا سلسلہ، تو 2 دفعہ بچوں کو وہ لینے آتی اور بچوں کی تلاش میں شہر مکہ میں چکر وغیرہ لگاتی. چنانچہ جس دفعہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہو رہی تھی، اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو 1 سالی تھی. حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کے 10 عورتوں کے ساتھ، یعنی 9 عورتیں 10ویں آپ یا کیا، اسی غرض سے شہر مکہ آئیں. حلیمہ کے ساتھ ان کا شیر خوار بچہ، یعنی وہ بھی دودھ پیتا تھا. ظاہر ہے کوئی بچہ اپنا ہوگا تو پھر وہ آئیں گی، ویسے تو دودھ نہیں ہوتا. اس کا نام عبداللہ تھا اور شوہر کا نام ان کا حارث تھا، ٹھیک ہے، بن عبد العزیٰ. اور 7 قبیلے سے تھیں تو پھر سعدی کہلاتی تھی، یہ کہلاتے تھے وہ سعدیہ. حلیمہ سعدیہ، وہ مرد ہو تو سعدی. ہمارے بزرگ بھی گزرے ہیں، بابا شیخ مسلح الدین سعدی شیرازی، جن کی آپ کتاب بھی پڑھ رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک دراز گوشت آپ کے ہمراہ تھی. دراز گوشت کس کہتے ہیں؟ دراز کا معنی ہوتا ہے لمبا، گوشت کہتے ہیں کان کو، لمبے کانوں والا. گدا نہیں ہوتا یا گدی مونس ہو، اس کو دراز گوشت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک خرگوش ہوتا ہے گدے کے کانوں والا، چھوٹا سا ہے خود لیکن کان اس کے گدے کی طرح ہیں، وہ خرگوش. دراز گوشت. اور ایک اونٹنی بھی تھی، بھوک کے مارے نہ اونٹنی دودھ کا کوئی قطرہ دیتی تھی اور نہ ہی حلیمہ کی سینے میں اتنا دودھ تھا، بلکہ اتنا کم تھا کہ اپنا جو ان کا حقیقی بچہ تھا، کیا نام تھا ان کا؟ عبداللہ. وہ بھی بیچارہ بھوکا رہتا تھا، رات کو روتا تھا بھوک کی وجہ سے. تو یہ دونوں میاں بیوی بیچارے ماں باپ کے چین سے سو نہ سکتے تھے، اتنی کمی تھی دودھ کی. مگر غربت تھی تو پھر وہ آ گئی. اب قسمت جاگی تو حلیمہ کو جو شرف و کمال میں پہلے مشہور تھیں کہ 7 قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھیں، اور 7 کا معنی ہی نیک بخت ہے،
اللہ سلامت رکھے آپ سب کو. ایسا مبارک رضی مل گیا، رضی دودھ پینے والا، مردیا دودھ پلانے والی، اور دودھ پلانے کا عمل رضاعت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ ساری زحمت کافور ہو گئی. کافور کا معنی ہے دور ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے حلیمہ کی سینے کی دائیں طرف آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بچپن کے عالم میں لگاتی ہیں. دودھ نے جوش مارا. وہ دودھ جتنا کم تھا کہ ایک بچے کو کافی نہ تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی آپ کے ردی بنے اتنا دودھ آیا کہ دودھ نے جوش مارا. حضرت نے پیا، اور بائیں طرف جب حلیمہ سعدیہ کر رہی ہیں تو بائیں طرف انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا. حلیمہ حیران، کیا بات ہے، بچہ اس طرف نہیں آ رہا. حضرت آمنہ سرکار کے بارے میں ہے، ادھر تو نہیں ہے. بزرگوں سے ہم نے سنا ہے حضرت آمنہ حضرت حلیمہ کی حیرانگی دیکھ کے نا کہ بچے نے ادھر سے دودھ پی لیا دوسری طرف سے نہیں پی رہا، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ تیرا کوئی اور بچہ بھی ہے، شاید اس وقت سامنے نہیں ہوگا، اب تو ان کے علم میں نہیں ہوگا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جی ہے میرا بیٹا. فرمایا میرے جو شہزادے ہیں نا یہ کسی کا حق کھانے اور پینے کے لیے نہیں آئے، نہ حق جو لوٹنے والے ہیں ان سے نکال کے ان سے چھڑوا کے حقداروں کو حق دینے کے لیے آئے. اگر خود ہی ایسا کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسروں کو پھر یہ اوروں کو نصیحت خود میاں فضیت، ایسے ممکن نہیں ہے. یہ حصہ تیرے دوسرے بچے کا ہے جو تیرا اپنا بچہ ہے، اس لیے میرے شہزادے دوسری طرف نہیں جا رہے. اچھا، اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا رہا. اور یہ عدل اور یہ انصاف اور یہ برابری اور یہ جو ایک خاص شان تھی یہ ایک دو دفعہ نہیں ہوئی، یہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہا. اور یہ عدل جبلی تھا. جبلی لفظ ہے ایک، جبلت کہتے ہیں فطرت کو، سرشت کو، عادت کو. آپ کی ایک طبیعت ہے جس سے آپ رہ نہیں سکتے. میں آپ کو کہتا ہوں ادھر خیال کریں اور آپ پھر دوسری طرف کیا نہیں ہے. آپ نے مثال دیں ہاں، تو یہ آپ ایسا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی سرشت ہے، آپ کی جبلت ہے، آپ کی عادت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت پہ قربان کہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اپنے حصے کا پینا ہے، اپنے بھائی کے لیے دودھ بولیں چھوڑنا ہے. میں نے کہا جواب دیا کرو. اچھا ڈیرے پر پہنچی تو پھر دونوں بچوں نے سیر ہو کر دودھ پیا. حارث نے اٹھ کر اونٹنی کو جو دیکھا، حارث کون تھے؟ شاباش، حضرت عبداللہ کے حقیقی والد اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی والد. یہ والدہ ہے نا حلیمہ سعدیہ، تو وہ بھی رضائی والد ہوں. اچھا، تو اونٹنی کے تھان میں بھی دودھ بہت بھرا ہوا تھا، حالانکہ وہ اونٹنی پہلے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہ دودھ دو کے یہ میاں بیوی دونوں سیر ہو گئے. بچے اپنی جگہ اپنا دودھ پی کے وہ سیر ہو گئے حلیمہ سعدیہ کا، اور بڑے اور رات آرام سے کٹی. اس طرح 3 راتیں. اچھا، یہ درمیان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیرے پہ پہنچ کر اور پھر واپس آ گئے. چلے، یہ ڈیرا پھر مکہ مکرمہ میں ہی ہے. ٹھیک ہے، جدھر انہوں نے پڑاؤ کیا تھا، ابھی واپس گاؤں نہیں گئے. ٹھیک ہے، اس طرح 3 راتیں مکہ میں گزار کر حضرت آمنہ کو وداع کیا. حضرت حلیمہ اپنے قبیلہ کو آئی، اس نے حضرت کو اپنے آگے دراز گوش پر سوار کیا. ایسا واقعہ ایک دفعہ ابو جہل کے ساتھ پیش آیا. آقا علیہ السلام کہیں باہر تشریف لے گئے، سب ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہے. ابو جہل بھی خاندان میں تھا، رشتہ دار تھا، چچا تھا، تو وہ بھی ڈھونڈنے نکل گیا. تو ایک وادی میں آپ کو دیکھا، تو وہاں اس نے کہا کہ آپ کو ادھر سارے ڈھونڈ رہے ہیں. تو آپ کو اس نے اپنی اونٹنی پہ بٹھا لیا اور بٹھا پیچھے لیا، لیکن اونٹنی اس وقت اٹھنے کا نام نہیں لے. ادھر سے آواز آئی یا جدھر سے غیب سے، کوئی پگلے کیا کر رہا ہے، جن کو ہم نے ساری کائنات کا امام بنایا ہے تو انہیں پیچھے بٹھا رہا ہے، انہیں آگے بٹھا، خود تو ان کا ردیف بن.
چنانچہ پھر اس نے ایسے بٹھایا تو پھر اب یہاں پہ حضرت حلیمہ سعدیہ نیک بخت عورت تھی، سبحان اللہ، انہوں نے پہلے ہی اب سرکار کریم کو آگے بٹھایا، اچھا سوار کر لیا، دراز گوشت نے یا اونٹنی جو بھی تھی، پہلے کعبہ شریف کی طرف 3 سجدے کیے۔ کون سجدہ کر رہا ہے؟ سواری، بے زبان مخلوق کعبۃ اللہ کو، کعبۃ اللہ کی طرف سجدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سر آسمان کی طرف اٹھایا، گویا وہ شکریہ ادا کر رہا ہے یا کر رہی ہے کہ اس سے یہ خدمت لی گئی، ٹھیک ہے۔ ہر چیز جانتی ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات کی وہ شے ہی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اور رسولوں کا سردار ہوں۔ تو یہ بھی تو پھر ایک چیز تھی، اس نے جان لیا، پھر روانہ ہوئی۔ حضرت کی برکت سے، میرے آقا علیہ السلام کی برکت سے ایسی چست اور چالاک ہو گئی کہ قافلہ کے سب چوپایوں سے آگے چل رہی تھی، حالانکہ جب آئی تھی تو کمزوری کے سبب سب سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دائیوں نے بڑا حیران ہو کے کہا کہ دائیاں کہندیاں اے ڈاچی کئی ہو رے، تیری ڈاچی تے بہت کمزور ہے، مالی گل چا مکائی حلیمہ کملی والے دا سب احترام ہے، گھر آمنا دے آئیاں بہاراں نوری پڑھدے پہ سارے سلام ہے، نوری آمن پہ بڑھ بڑھ کتاراں سارے نوری نبی دے غلام ہیں۔ ہم بھی غلامی کا دم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں سچا سچا غلام بنائے، کہہ دیں آمین۔ ساتھ کی عورتیں حیران ہو کر پوچھتی ہیں زویب کی بیٹی یہ وہی ہے؟ وہی بات آ گئی ہے بنو سعد میں۔ اچھا آپ نے جواب دیا واللہ وہی ہے، اللہ کی قسم وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، سواری وہی ہے۔ بنو سعد میں اس وقت سخت قحط تھا، ظاہر ادھر جو تھا ادھر بھی تھا، مگر حضرت حلیمہ جس ہستی کو لے کے جا رہی ہیں ان کی برکت سے مویشی حضرت حلیمہ کے سیر ہو کے آتے تھے، خوب پیٹ بھر کے اور خوب دودھ دیتے، دوسروں کے مویشی بھوکے آتے اور دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے۔ بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ باقی لوگ کہتے تھے اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، کہ تم بھی ادھر مویشی چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی مویشی چرا کرتے ہیں، لیکن یہ چراگاہ کی تو بات نہیں تھی نا، بابا جی فرماتے تھے گل وچ ہو رہے، بات کوئی اور تھی۔ اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ کی تنگ دستی دور ہو گئی۔ تنگ دستی، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، تنگ ہاتھ تنگ، ایک تو ہاتھ تنگ ہے نا کہ میں زیادہ آگے نہیں لے جا سکتا، ادھر مثال جگہ نہیں ہے، ایک ہاتھ تنگ ہونا ہے کہ آپ کے پاس اخراجات کم ہے، آپ کا خرچہ زیادہ ہے، تو یہاں معاملہ وہ ہے تنگ دستی۔ حلیمہ سعدیہ حضرت کو کسی دور جگہ نہ جانے دیتی تھی۔ ایک روز کچھ غافل ہو گئیں اور حضرت اپنی آئے، میں کہہ رہا تھا کہ نام نہیں آ رہا، آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ بڑی آپ کی خدمت گار بھی تھی، بہت پیار کرتی تھی میرے آقا علیہ السلام کو۔ آپ ان کے ساتھ دوپہر کے وقت بھیڑوں کے ریوڑ میں تشریف لے گئے، بکریوں کی۔ مائی حلیمہ تلاش میں نکلی اور آپ کو شیمہ کے ساتھ پایا، کہنے لگی ایسی گرمی میں آپ ان کو باہر لے آئی ہیں۔ شیمہ بولی اماں جان میرے بھائی نے تپش محسوس نہیں کی۔ کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، دھوپ نہیں لگتی تھی۔ میرا آقا علیہ السلام بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، جب آپ ٹھہر جاتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا، اور جب آپ چلتے تو بادل بھی چلتے۔ یہی حال رہا یہاں تک کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے، آتے جاتے۔ اچھا کبھی بادل کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، مثال دھوپ سخت نہیں ہوتی تھی، سردیوں کے دن ہوتے تھے تو تب تو سورج سامنے آتا، لیکن پھر بھی میرے آقا علیہ السلام کا جسم مبارک اس قدر لطیف تھا، اس قدر شفاف تھا کہ سورج جسم مبارک کے اندر جو کہ باہر چلا جاتا تھا، لیکن آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا مبارک۔ ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی بات ہے، سایہ نہ ملے گا۔
جب حضرت 2 سال کے ہو گئے تو مائی حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑایا اور آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے کر آئی اور کہا کاش تو اپنے بیٹے کو میرے پاس اور رہنے دیتی. اب یہ وہ ایک بہانے کے طور پہ کہہ رہی ہے تاکہ اور قوی ہو جاتا. قوی کا معنی کیا ہے؟ مضبوط، طاقتور، توانا. ٹھیک ہے، دیر نہ لگایا کرو، اتنا ٹائم نہیں ہوتا. کیونکہ مجھے اس پر وبائے مکہ کا ڈر ہے. یہ سن کر بی بی آمنہ نے آپ کو حلیمہ کے ساتھ واپس کر دیا. حلیمہ کا بیان ہے کہ ہمیں واپس آئے 2-3 مہینے گزرے تھے. ایک روز حضرت اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے ادھر پیڑوں میں تھے کہ آپ کا بھائی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ میرے قریشی بھائی کے پاس 2 شخص آئے جن پر سفید کپڑے تھے. انہوں نے پہلو کے بل ایسے سیدھا لٹا کر ان کا پیٹ چاک کیا، بطن اطہر. یہ سن کر میں اور میرا خاوند دوڑے گئے. دیکھا کہ آپ سامنے کھڑے ہیں لیکن چہرہ مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے، متغیر. ہم دونوں آپ کے گلے لپٹ گئے. پوچھا بیٹا تجھے کیا ہوا؟ آپ نے بیان کیا کہ 2 شخص میرے پاس آئے جن کے سفید کپڑے تھے. انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، یعنی بطن اطہر کو پھاڑا. اس میں خون کی ایک پھٹکی یا ایک ذرا آپ کہہ لیں نکال کر کہا ھذا حظ الشیطان منک. یہ شیطان کا کوئی حصہ تھا، اسے نکال دیا گیا. پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر کر سی دیا، دوبارہ جیسے درزی سی دیا کرتا ہے یا ڈاکٹر آپریشن کے بعد جسم کو سی دیا کرتا ہے. اچھا، بس ہم آپ کو اپنے خیمے میں لے آئے. میرے خاوند نے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے اس لڑکے کو کچھ آسیب ہے. آسیب ظاہر ہونے سے پہلے اس کو اس کے کمبے میں چھوڑا. میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائی اور بڑے اصرار کے بعد، یعنی انہوں نے کافی اصرار کیا تو پھر میں نے بتایا کہ بات کیا تھی. ماں نے کہا حلیمہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ کی قسم ان پر شیطان کو دخل نہیں ہے. میرے بیٹی کی بڑی شان. یہ والدہ ماجدہ آپ کے بچپن میں فرما رہی ہیں، حالانکہ وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے ان کا مثال بھی ہوتا. اب یہ جو سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا یہ کتنی مرتبہ کیا گیا تھا؟ 4 مرتبہ کیا گیا تھا. وجہ اس کی کیا تھی؟ 4 مرتبہ وجہ مختلف تھی. اب وہ بیان کی جاتی ہے. تعدد شق صدر. شق کا معنی ہے پھٹنا، پھاڑنا، چیرنا. صدر سینے کو کہتے ہیں. یہ جو ہمارے صدر ہیں، ہمارا ادھر علاقہ صدر ہے. شہر کا جو سینہ ہوتا ہے خاص مرکز، اس کو صدر کہتے ہیں. ملک کا جو صدر ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تعدد کا معنی ہے تعداد، یعنی سینہ پھاڑنے کی تعداد کیا ہے، کتنی مرتبہ آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک شق کیا گیا، کیوں کیا گیا. واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر، یہاں صاد لکھا ہوا ہے، ایک راہ اور بھی ساتھ لکھ لیں. شق صدر 4 مرتبہ ہوا ہے. ایک وہ جس کا ذکر اوپر ہوا ابھی. ٹھیک ہے. یہ اس واسطے تھا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کرو اچھا ابھی سے عادت بنا لو، جب بھی آپ کا ذکر پڑھو، سنو، لکھو، دیکھو، محسوس کرو کیا کہتے ہیں. اونچے بولو. اللہ تعالیٰ نے زبان اگر درود سلام پر نہیں ہے لانی تو میری زبان کی میں نہیں ضرورت. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اچھا کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ وساوے سے شیطان سے، یعنی شیطان کے وسوسوں سے جن میں بچے مبتلا ہوا کرتے ہیں، محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو ہر دم اپنی نگاہوں میں رکھا اور محفوظ رکھا. فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہر دم ہماری نگاہوں میں. ٹھیک، تفصیل کا وقت نہیں ہے، آگے جاتا ہوں. بچپن ہی سے اخلاق حمیدہ پر پرورش پائیں. اخلاق، خلق اخلاق ہو گیا. حمیدہ وہ کردار اور وہ حرکات و سکنات جن کی تعریف کی جائے، اخلاق حمیدہ وہ ہوتا ہے. دوسری مرتبہ جو وہ ہوا شق صدر، سینہ مبارک چاک کیا گیا، یہ 10 سال کی عمر مبارک میں. یہ کتنے میں ہوا تھا؟ تقریباً 2 سال اور وہ 8 سال مزید گزرے تو 10 سال کے بعد.
کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ آپ کامل ترین اوصاف پر جوان ہوں ظاہری طور پہ۔ تیسری مرتبہ غار حرا، یہ ایک میم جو ہے نا یہ فالتو ہے، غار حرام نہیں، غار حرا میں۔ غار حرا وہی جگہ ہے جس کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ جبل نور وہ جگہ ہے جہاں پہ سورہ العلق کی پہلی 5 آیتیں جو پہلی وحی بھی تھی وہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تیسری مرتبہ ادھر بعثت کے وقت ہوا، یعنی اللہ نے نبوت فرمانے والے تھے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیوں اس وقت ایسے کروایا؟ تاکہ آپ وحی کے متحمل ہو سکیں، وحی کا جو بوجھ ہے وہ اٹھا سکیں۔ پتہ ہے وحی کا بوجھ کیا ہے؟ سورہ الحشر کے آخر میں رب تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پاک ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اس کے بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے رو بھی پڑتے اور پاش پاش بھی ہو جاتے۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا 22ویں پارے میں سورہ الاحزاب کی آخری رکوع میں کہ ہم نے کہا، آسمانوں کو بھی کہا، زمین کو بھی کہا، پہاڑوں کو بھی کہا کہ ہم تم پر اپنی وحی نازل کرتے ہیں۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فابین، یہ جمع ہے، شیطان نے کیا کہا تھا، کیا کیا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، آگے کیا ہے؟ کوئی تو بتا دو۔ ابا، ابا کا معنی ہے انکار کیا، اس نے ڈینائی کیا، ایک تھا نا، تو اس لیے ابا۔ اب یہاں آسمان بھی ہیں، زمین بھی ہیں، زمینیں بھی ساری، اور پہاڑ بھی ہیں، اس لیے جمع کا لفظ استعمال کیا، فابین، سب نے انکار کیا۔ یا اللہ، اور تو جو ہمیں حکم کرتا ہے ہم بجا لائیں گے، لیکن تیری وحی کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ پھر کیا ہوا؟ فابین ان یحملنھا واشفقن منھا، پھر ہم نے اس کے بعد کیا کیا؟ وحملھا الانسان، ہم نے انسان پر یہ اپنی وحی نازل کی، اور وہ انسان بھی کون انسان؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن پاک کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اس کے بعد پھر فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تو پہلے تعلیم کس کو دی تھی؟ مطلب کہ انسان ہونے میں تو شاید سارے ہی ہیں، لیکن وہ کامل ترین انسان جو بشر نہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، بشر مثلکم ہیں۔ مثل اور اصل ایک چیز نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں نا آپ بالکل اس کی طرح ہیں، لیکن آپ ہیں اور وہ ہے مثل اور اصل دوش ہے، لکھا صاف قرآن میں مثل بشر ہے، صرف بشر نہیں لکھا۔ چلیں اس بحث پہ نہیں جاتے، آگے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لائق ہو جائیں کہ وحی کے متحمل ہو سکیں، تب تیسری مرتبہ شق صدر کیا گیا، سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اچھا جی، چوتھی مرتبہ شب معراج، سبحان اللہ، شب معراج یہ ہوا اس لیے کہ آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں بنفس نفیس حاضری دینی ہے اور دیدار الہی کی مبارک برکات سے مشرف ہونا ہے، تو وہاں مناجات الہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ 4 مرتبہ۔ آگے جی آپ کی والدہ ماجدہ کے وصال شریف کی بات آتی ہے۔ والدہ ماجدہ کے اسم گرامی کیا تھا؟ حضرت آمنہ، امن والی۔ حضرت کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ میں، جو اس وقت یہ نہیں کہلاتا تھا، آپ کے دادا کے ننہال، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ ادھر کے تھے دادا جی، ننہال یعنی ان کی والدہ کے گھر، بنو عدی بن نجار میں ملنے گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی، بہت سالوں کے بعد۔ شوہر تو پہلے وصال کر گئے تھے نا ولادت شریف سے، یہ 6 سال کے سرکار کریم کی عمر مبارک ہوئی تو تب گئی۔ ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ یہ ام ایمن کون ہے؟ آپ کو بتایا تھا کہ آقا علیہ السلام کے والد گرامی نے جب وصال فرمایا تھا تو جو ترکہ بچا تھا ان میں ایک کنیز بھی تھیں، خادمہ اور لونڈی بھی تھیں، وہ یہی تھیں ام ایمن۔ بعد میں یہ ایک صحابی رسول کی گھر والی بنی۔ جب واپس آئی تو رستے میں مقام ابوا میں انتقال فرمایا،
اور وہیں دفن ہوئی۔ ہجرت کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں اپنا وقت پورا فرما چکے نا، اور پھر ہجرت کا حکم ہوا اور ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بعد جب حضرت کا گزر بنو نجار پر ہوا، یہ کتنی عمر میں ہوئی تھی ہجرت؟ نہیں، یہ جو 6 سال کے، یہ والدہ کے ساتھ گئے، توجہ رکھو۔ ہجرت ہوئی ہے 53 سال کی عمر میں، کیونکہ 10 سال مدینہ طیبہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارے ہیں۔ یہ آپ کا قصور نہیں، آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے، لیکن پتہ تو ہونا چاہیے آپ جس شعبے کے ساتھ، جس طبقے میں آپ رہتے ہیں۔ 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی تھی۔ انہوں نے ساتھ یہ بات لکھ دی ہے تو میں بتا رہا ہوں، ورنہ ابھی اس کا نمبر آیا نہیں ہے۔ اچھا، ہجرت کے بعد جب آپ کا گزر مبارک بنو نجار کے اس علاقے سے ہوا تو اپنے قیام مدینہ کا نقشہ آپ کے سامنے آ گیا، بچپن کی یاد آ گئی نا، اور اپنے قیام گاہ کو دیکھ کر فرمایا کہ اس گھر میں میری والدہ مکرمہ مجھے لے کر ٹھہری تھیں۔ کب؟ جب میں کتنی عمر کا تھا؟ 6 سال کا۔ اور آپ جب بات کر رہے ہیں تو تب کتنے کے؟ 53 سال کے۔ تو یہ کتنے سال بعد کی بات ہے؟ 47 سال۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے اس گھر میں میری والدہ مجھے لے کر ٹھہری تھی۔ میں بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرا کرتا تھا۔ گویا یہ تیراکی بھی میرے کریم آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ جب تیراکی کرتے ہو نا تو یہ نیت کر کے کرو کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، بچپن میں آپ نے یہ کی تھی، تو پھر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ کرنی تو آپ نے ویسے بھی ہے ہی اپنی مرضی۔ اچھا، عبد المطلب اور ابو طالب کی کفالت۔ کفالت کفیل کو کہتے ہیں، مطلب کفیل جو کرتا ہے نا کام، اس کو کفالت کہتے ہیں، یعنی پالنا پوسنا۔ ام ایمن حضرت کو مکہ میں لائیں، آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ عبد المطلب آپ کی پرورش کرتے رہے، مگر جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی، کس کی؟ نہیں، دادا کی 8 کدھر ہوئی؟ دادا 8 سال کا کوئی ہوتا ہے؟ یہ قرآن پاک کا ایک ہے مہمہ ایسا کہ دادا جی 40 سال کے تھے اور بیٹا جی 120 سال کے تھے اور پوتا جی 93 سال کے تھے، ایسا بھی ہوا ہے۔ لیکن یہاں دادا کی عمر نہیں، یہاں آقا علیہ السلام کی۔ جس واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا، یہ 3 پارے کے 3 رکوع کی 2 آیت میں ہے۔ حضرت عزیر اللہ کے نبی، ان کا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ دادا کی عمر نہیں، آقا علیہ السلام کی عمر 8 سال بظاہر ہے۔ تو دادا جی نے بھی وفات پائی۔ حسب وصیت دادا جی نے وصیت کی تھی کہ اب میرے بعد میرے اس بھتیجے کیا کہتے ہیں پوتے کی کفالت کس نے کرنی ہے؟ ابو طالب، جناب ابو طالب جو حضرت علی کے والد۔ یہ آقا علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کے ماں جائے بھی تھے، یعنی باقی تو شادیاں حضرت عبد المطلب نے اور بھی کی تھی، اور آپ کے چچا دوسری عورتوں کے اولاد بھی تھی، لیکن یہ دونوں طرف سے بھائی تھے۔ آپ کی تربیت کے کفیل ہوئے۔ ابو طالب نے آپ کی کفالت کو بہت اچھی طرح انجام دیا، اور آپ کو اپنی ذات یعنی خود اپنے اوپر اور اپنے بیٹوں پر توجہ آپ کی ہے؟ کوئی نہیں، میں ابھی پوچھوں آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی کفالت آپ کے دادا جی کے بعد آپ کے چچا کے ذمہ ہوئی، اور چچا نے اس قدر بہترین کفالت فرمائی کہ اپنی ذات کو بھی پیچھے کر دیا، اپنی حقیقی اولاد کو بھی پیچھے کر دیا، اور مقدم کس کو رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ طفل کہتے ہیں بچے کو، 12 سال کی عمر تک جب بچہ پہنچتا ہے تو اس سے پہلے تقریباً اس کے 10-12 نام ہیں عربی زبان میں۔ 2 مہینے کا ہوگا تو اس کو یہ کہتے ہیں، اس سے تھوڑا کم ہوگا تو یہ کہتے ہیں، سال کا ہوگا تو یہ کہتے ہیں، مختلف نام ہیں۔ ان میں ایک نام یہ طفل بھی ہے، ہم کہتے ہیں نا طفل مکتب، تو یہ طفل اس عمر میں جب بچہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ مکتب میں جاتا ہے تو اس کے لیے پھر طفل استعمال کرتے ہیں۔
تو اس لیے کہتے ہیں طفل مکتب. تم تو ابھی میرے سامنے یا میں تو آپ کے سامنے ابھی طفل مکتب ہوں. یعنی آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت آگے تک گئے ہوئے ہیں, یونیورسٹی سے بھی نکل گئے, اور میں تو ابھی ایک مکتب میں ہوں جہاں 2 کلاسیں پڑھائی جاتی ہیں, پرائمری بھی نہیں ہے. ٹھیک, تو طفولیت اس سے ہے. پھر طفولیت میں حضرت کی دعا سے نزول باران. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بچپن کے عالم میں تھے. ایک دفعہ ابو طالب نے حضرت کو ساتھ لے کر بارش کے لیے دعا کی تھی, جو حضرت کی برکت سے فوراً قبول ہوئی. چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں آیا, اہل مکہ قحط میں مبتلا تھے. ایک بولا کہ لات و عزا کے پاس چلو, یعنی ایک شخص, ابن عساکر کے حوالے سے یہ بات ہے. دوسرا بولا منات کے پاس چلو. یہ لات, منات اور عزا سورہ النجم میں ان کا ذکر ہے. افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری. یہ 3 نام ہیں بتوں کے. ٹھیک ہے, کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی کام شروع کرتے نا تو کہتے بسم اللہ تھے و مناتے والعزا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا یہ اس طرح کرتے ہیں, یہ جھوٹے ہیں اور یہ اس طرح, تیرا نام تیری شان تو زیادہ ہے, ورا الورا ہے. تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا چلے آپ ان 3 ناموں کے بجائے میں ایک ہوں اور میرے 3 نام لیا کریں جب کوئی کام جائز شروع کریں. اب ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو مجھے آواز نہیں آئی. آپ پڑھتے ہیں باقی اگر پڑھتے ہیں تو اونچی آواز میں پڑھیں. کیا ہے 3 نام ہیں. فضیلت میں یہ بات آئی ہے کہ یہ 3 نام ہیں لیکن بڑی شان کے ہیں. اتنی شان کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ تینوں نام بتوں کے مؤنث والے ہیں اور یہ مذکر والے ہیں, اور مذکر اوپر ہوتا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ یہ 3 نام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور میرے بزرگوں نے اپنی تفسیر ریاض القرآن کے بالکل اسی بسم اللہ شریف کی تفسیر میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں. کتنے؟ توجہ رکھو, 3000 نام ہیں, جن میں سے 1000 کا علم انبیاء کو ہے, 1000 کا علم فرشتوں کو ہے. کتنے ہو گئے؟ 300 تورات میں ہیں, 300 زبور میں ہیں, 300 انجیل میں ہیں. کتنے ہو گئے؟ 2900. تو ٹوٹل کتنے ہوئی ہے اپنی زبان میں؟ 2900. اب کتنے باقی بچے؟ 100. 99 قرآن پاک میں ہیں. اب کتنے بچے؟ 1. پر میں وہ جو 1 ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کون سا ہے. یعنی کوئی چاہ کے بھی 3000 نام کا ورد نہیں کر سکتا کہ اسے ثواب ملے 3000 کا. لیکن جو بندہ, جو اہل ایمان ایک مرتبہ محبت الہی کو اپنے دل میں رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے, نام تو وہ میرے 3 لیتا ہے لیکن ثواب میں اسے 3000 کا دیتا ہوں. اب یہاں بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ آپ کہہ دیں سبحان اللہ, ورنہ آپ کو پابندی ہے. یہ سن کر جب ایک نے کہا جی منات کے پاس چلو, دوسرے نے کہا عزا کے پاس چلو, وغیرہ وغیرہ, یہ سن کر ایک خوب روح جید الرائے, جس کی رائے بہت اچھی ہوا کرتی تھی, بوڑھے نے کہا تم کہاں الٹے جا رہے ہو, حالانکہ ہمارے درمیان ابراہیم اور اسماعیل کی باقیات میں سے کچھ لوگ موجود ہیں. وہ بولے کیا تمہاری مراد ابو طالب ہے؟ اس نے کہا ہاں. بس وہ سب اٹھے اور میں بھی ساتھ ہو لیا. یعنی ابو طالب کہتے ہیں, یا یہ جو بندہ کہتا ہے یہ کہتا ہے. جا کر دروازے پر دستک دی. ابو طالب نکلے تو کہنے لگے, انہوں نے کہا ابو طالب جنگل کا زدہ ہو گیا ہے, ہمارے زن کہتے ہیں عورت کو, بیویوں, فرزند بچوں کو, قحط میں مبتلا ہے, چل می مانگ, بارش مانگ. بس ابو طالب نکلے اور ساتھ میں ایک لڑکا بھی تھا. وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا, آقا علیہ السلام کی طرف گویا آفتاب تھا. یہ جو کہنے والا ہے نا, جو کہہ رہا ہے, یہ تو نہیں جانتا تھا, واقف نہیں تھا ابھی, لیکن کہتا ہے کہ وہ لڑکا تھا کہ آفتاب تھا, سورج تھا, جس سے ہلکا سیاہ بادل دور ہو گیا ہو, وہ صاف شفاف ہو گیا. اس کے گرد اور چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے, تلی ہوں گے. اور ابو طالب نے اس لڑکے کو لیا اور اس کی پیٹھ پشت مبارک کعبہ سے لگائی, ایسے اٹیچ کیا. اس لڑکے یعنی میرا آقا علیہ السلام نے التجا کرنے والے کی طرح اپنی انگلی آسمان کی طرف ایسے اشارہ کیا, اٹھا کے.
حالانکہ اس وقت پر آسمان پر کوئی بادل وغیرہ کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، اشارہ کرنا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آنے لگے، برسا، خوب برسا، جنگل میں پانی پانی نظر آنے لگا، اور آبادی و وادی سب سیراب اور سرسبز ہو گئے، شاداب ہو گئے۔ اور اسی کا حوالہ دے کے پھر ابو طالب نے وہاں کچھ اشعار بھی کہے، وہ بھی یہاں پہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ گورے رنگ والے جن کی ذات کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، یتیموں کے ملجا اور ماوا، ٹھیک ہے، ملجا التجا کی جگہ جہاں پہ آپ التجا کر سکیں کسی کے سامنے، ماوا جو آپ کا ٹھکانہ ہو، ٹھیک ہے جی، رانڈوں جو بیوائیں اور درویشوں کے نگاہ بان، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ ایسا موقع بعد میں بھی آیا، مدینہ شریف میں بھی ایک مرتبہ آیا، قحط ہو گیا تھا۔ ایک صحابی حاضر ہوئی جمعہ کے دن، کہتے ہیں سرکار مویشی مر رہے ہیں، قحط کی کیفیت ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم پر بارش فرمائے۔ اچھا، میرے آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، ایسے ہاتھ مبارک اٹھائے، صحابہ کہتے ہیں کچی مسجد تھی نا، تو ابھی ایسے گھوم کے آئے ہی نہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اطراف اور جوانب سے پہاڑوں کی طرح بادل اٹھے اور میਂہ برسنا شروع ہوا، اور اتنی جلدی برسا کہ آقا علیہ السلام کے چہرے انور سے، داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے آنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم باہر نکلے، آئے تھے تو دھوپ میں آئے تھے، باہر نکلے تو پھر طویل بارش اس دن بھی جاری رہی، جمعہ کے دن، ہفتہ بھی، اتوار بھی، سوموار بھی، منگل بھی، بدھ بھی، جمعرات بھی، دوسرا جمعہ آ گیا، لگاتار بارش ہو رہی ہے۔ دوسرے جمعے پہ وہی شخص اٹھا یا کوئی اور اٹھا، اس نے کہا سرکار اب تو ہر چیز ڈوب رہی ہے، یہ ہفتہ ہو گیا ہے بارش۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر مبارک ہاتھ اٹھائے ید اللہ والے اور دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے گرد گرد پہاڑوں پر ہوتی رہے اور ہم پر نہ ہو۔ صحابہ پاک فرماتے ہیں ہم پچھلے جمعے کو دھوپ میں آئے تھے، بارش میں گئے تھے، اب کی بار بارش میں آئے تھے، جب باہر نکلے تو دھوپ تھی۔ تو ادھر بھی ایسا ہی ہوا۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی برکات ہیں۔ اس سے آگے چلیں، یہ ختم ہونے والا ہے۔ بعثت کے بعد یعنی اعلان نبوت، بعثت کسے کہتے ہیں؟ اعلان نبوت، یعنی آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تھی جب آپ نے اعلان فرمایا۔ جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے تو ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا، ایک شعر تو ادھر اس دن پڑھا تھا نا، لیکن باقی جو سیرت ابن ہشام میں دیا ہوا ہے، شعر مذکور اسی قصیدہ میں سے۔ اس شعر میں ابو طالب قریش پر بچپن سے حضرت کے احسان جتا رہے ہیں کہ جب تم مرے جا رہے تھے تو تب تو ان کی برکت سے تمہیں یہ چیز عطا ہوئی، ہاں جی آج تم ان کی جان کے در پہ ہو۔ گویا کہہ رہا ہے کہ ایسے قدیم بابرکت محسن کے در پہ آزار کیوں ہو۔ آقا علیہ السلام کا شام کی طرف پہلا سفر، تھوڑا سا ہم اوپر جا رہے ہیں ٹائم سے، اس لیے ہم ادھر روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے پیر کو، جمعہ تو نہیں کہتا، پیر کو انشاءاللہ یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سرکار کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایڈوانس آپ کو ربیع الاول شریف کی مبارک۔